آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، معاشرے میں یوں تو ان گنت برائیاں انجام دی جا رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک برائی اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے کرنے سے اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ وہ بیماری کون ہے؟ حسد ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ کس بات پر حسد کرتے ہیں؟ جو اللہ نے انہیں دولت سے مالا مال فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے اللہ نے، اس بات سے آپس میں ایک دوسرے سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسد وہ عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت و دولت، عزت و عظمت کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اتنا جلتا ہے اللہ اکبر، اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی تمام نیکیاں حسد کی وجہ سے خاک و برباد ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صاحب اور دوستوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو پیاروں۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے حسد کرتا نظر آ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا نظر آ رہا ہے، ایک مالدار دوسرے مالدار سے حسد کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو لوگ فٹ بال کی طرح لات مارتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اسمبلی میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوسوں دور تک کوئی مسلمان کا نیتا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، ہم تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ حسد کی علامتیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ ہم حسد کی بیماری میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں نقصانات کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم حسد کر رہے ہیں دوسرے بھائی سے تو کتنے نقصانات ہیں۔ آج دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرا مالدار ہو جائے گا اور ہم سے اچھا کھائے گا، ہم تو وہیں کے وہیں رہ جائیں، اس لیے لاؤ دعا تعبیز کرا کے اس کو دبا دیا جائے۔ لیکن میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، نعمت و دولت دینا اس رب کی قدرت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے۔ تیری کیا اوقات کہ جب اللہ کسی کو عطا فرمائے تو کسی کو تعبیز کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے اس کو نیچا کر دے۔ نہیں، جب کسی کو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے تو دنیا کے لوگ اکٹھا بھی ہو جائیں پھر بھی اسے نیچا نہیں کر سکتے۔ تو حسد کرنے والوں، تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ جب تم ایک سے دوسرے سے حسد کرو گے تو تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن جب تم کسی سے حسد نہیں کرو گے تو اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی اس پہاڑی سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں ایک انصاری نمودار ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی جوتیاں ان کے بائیں ہاتھ میں تھی اور ان سے سلام کیا۔ دوسرے دن رحیم و کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، پھر وہی شخص آیا۔ تیسرے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی شخص نمودار ہوا۔ جب محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے اور فرمایا، میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے پاس 3 راتیں گزاری۔ آپ نے دیکھا، اس کے عمل کو دیکھا کہ وہ رات کو نہیں اٹھتے تھے لیکن ہر کروٹ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ صرف فجر کی نماز، صبح کی نماز کے لیے اٹھے اور ان سے ذکر کی آواز ہی آتی رہی۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو قریب تھا کہ
کہ میں ان کے عمل کو معمولی سمجھتا تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے آقا کریم امت کے غمخوار شافع یوم محشر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات سنی ہے، تو میں نے آپ کے عمل کو معلوم کرنا چاہا، لیکن میں نے آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، تو آپ اس مقام تک کس طرح پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہی سب کچھ ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور ایک خاص بات مجھ میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نعمت و دولت، عزت و عظمت عطا فرمایا ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ کیا فرما رہا ہے وہ شخص کہ اللہ نے جو کچھ اپنے کسی بندے کو عطا کیا ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اسی عمل یعنی حسد نہ کرنے وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں جب انسان حسد نہیں کرتا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان حسد کرتا ہے اللہ اکبر، حسد کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دوستوں، دنیا نہ سوارو یارو، دنیا میں رہنے، دنیا فانی ہے، فانی آج ہے کل نہیں ہے۔ اور دوستوں ہماری کیا گارنٹی کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں؟ تو دوستوں دنیا نہ کماؤ، آخرت کماؤ، اپنی آخرت کی پرواہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب کوئی حسد سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہت عزت اور عظمت سے نوازتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبے پر رشک کیا اور فرمایا یہ شخص رب کی بارگاہ میں مکرم و معظم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے میرے مالک، اور یہ نیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک کاموں میں سے 3 نیک کاموں کو ظاہر فرما دیا۔ ایک یہ کہ خدا کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص حسد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا عرش کے سائے میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک آدمی کے 3 کاموں کو ظاہر فرما دیا۔ ایک یہ کہ خدا کسی کو نوازتا ہے، یعنی عزت دیا، اللہ نے عزت عطا فرمائی، کسی کو نعمت عطا فرمائی تو یہ شخص اس سے حسد نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ یہ شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تیسرا یہ کہ یہ شخص کبھی کسی کی چغل خوری نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دیکھیں، حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور چغل خوری، یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی عمل کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ افسوس، صدا افسوس، آج مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 6 قسم کے لوگ حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالدار ظلم کی وجہ سے، عرب تعصب کی وجہ سے، دیہاتی تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، گوار جہالت کی وجہ سے، اور علماء حسد کی وجہ سے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دیکھیں حسد اتنا عام ہو چکا ہے کہ گویا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سدھر جائیں، یہ فانی دنیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد
میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں، تم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں حسد سے بچیں، جب کوئی حسد سے بچتا ہے اللہ اکبر جنتی ہو جاتا ہے، کوئی عرش کے سائے میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ حسد ہے کہ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں اور ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا کیا؟ حسد کر کے۔ تو اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو آج ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں وہ ابلیس شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم تو مومن ہیں یار۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن حسد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے؟ ہاں، مومن حسد کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسد نہ کرو۔ حضرت امام محمد غزالی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں مکمل بیان ہے جس کا خلاصہ پیش ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتے تھے، تو دوسرے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اور کنویں میں ڈالا، اور بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کہ حسد اتنا برا گناہ ہے کہ آدمی حسد کی وجہ سے قتل جیسے گناہ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں حسد نہ کرو، جب تم حسد کرو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، جب تم حسد کرو گے تو حضور علیہ السلام کی شفقت سے دور ہو جاؤ گے۔ یاروں حسد نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جب کسی قوم سے لڑتے تو کہتے یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا، اور اس کتاب کے طفیل جس کو تو نازل فرمائے گا ہماری مدد فرما۔ کیا کہتے تھے یہودی لوگ؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے، قرآن مجید کے صدقے دعا مانگتے تھے، یعنی ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لے آئے تو یہودیوں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں پہلے مدد مانگتے تھے، ہاں کیا کہتے تھے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جب کسی قوم سے لڑتے تو کہتے یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا اور اس کتاب کے طفیل جس کو تو نازل فرمائے گا ہماری مدد فرما۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے مدد طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لے آئے تو یہودیوں نے آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اور حضرت امام محمد غزالی تحریر فرماتے ہیں یہودیوں نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر دیا، اور آج دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حسد نہ کرو یاروں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، جب ہمارا ملک
انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا تو انگریزوں نے 2 کنواں کھدایا، ایک کنویں میں غیروں کو ڈالا، ایک کنویں میں مسلمانوں کو ڈالا۔ غیروں کا کنواں اوپر سے بند کر دیا لیکن مسلمانوں کا کنواں اوپر سے بند نہیں کیا۔ تو کسی نوکر نے اپنے مالک یعنی جرنل سے کہا کہ جرنل کیا بات ہے، غیروں کے کنویں کو تم نے اوپر سے بند کر دیا اور مسلمانوں کے کنویں کو بند نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جرنل نے کہا دیکھو یہ جو غیر ہیں یہ آپس میں اتحاد ہیں، حسد نہیں کرتے ہیں، ایک نکلے گا تو نیچے والے سب اس کی مدد کریں گے اوپر جانے میں تاکہ یہ اوپر جا کے ہماری مدد کرے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ایک اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو جو نیچے کنویں میں ہیں وہ سب اس کی ٹانگیں کھینچیں گے۔ آج معاشرے کا حال یہی ہے، آج معاشرے کا حال یہی ہے کہ لوگ ہمیں فٹ بال سمجھ کے مار رہے ہیں جائے چاہے جہاں۔ یہ بڑے بڑے جو امیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جا کر تلوے چاٹتے ہیں دوسرے کا اور سوچتے ہیں غریب آدمی آگے نہ بڑھ پائے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری ہی کمیاں ہے کہ ہم حسد کے بنا پر اپنے دوسرے پڑوسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، دوسرے بھائی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو بتاؤ مسلمان برباد نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، جب انسان حسد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس قدر زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اسی قدر اس کی خوشی اور حسد کم ہوتی ہے۔ تو دوستوں، حسد کو اگر ختم کرنا ہے تو موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کیونکہ موت حسد کو ختم کر دیتی ہے۔ شاہ بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر، گھمنڈ، کثرت مال کی خواہش، ایک دوسرے سے دوری اور حسد۔ اللہ اکبر، دیکھیں صحیح کہ یہ سب کیا ہے؟ پہلے امتیوں کی بیماری ہے۔ جب یہ سب آ جائے گی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے پیاروں، تو اس سے بچو۔ ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا اور تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، حسد نہ کرو ایک دوسرے سے، کیونکہ جب تم حسد کرتے تو تمہارا ہی نقصان ہوتا ہے، تم اپنے ہاتھ سے جہنم کے گھڑے کو بھر رہے ہو، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، معاشرے میں یوں تو ان گنت برائیاں انجام دی جا رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، انہی میں سے ایک برائی اتنی بڑی ہے اللہ اکبر کہ جس کے کرنے سے اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ وہ بیماری کون